ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے اور بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس بیعت کا فائدہ کیا ہے. اب پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیعت کی 4 اقسام ہیں. پہلے نمبر پر بیعت اسلام ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر بیعت جہاد کی جاتی ہے، تیسرے نمبر پر بیعت خلافت ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر بیعت طریقت ہوتی ہے. تو اب آج ہمارا عنوان بیعت طریقت کے متعلق ہے. بیعت طریقت وہ بیعت ہوتی ہے جو کسی کامل مرشد اللہ کا ولی جو علم سے بھی وابستہ ہو اور طریقت بھی جانتا ہو اور اپنے مرید کی اصلاح کرنا بھی جانتا ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عہد کرنا کہ میں شرعی جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے اندر اس اپنے بزرگ کی پیروی کروں گا، اس اللہ کے ولی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی روحانی اور باطنی اصلاح بھی کروں گا اور گناہوں والی زندگی کو ترک کر کے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر، نیکی کے راستے پر چلوں گا. چند وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں. اب جسمانی بیماریوں کے لیے ہم ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنی بیماری بتاتے ہیں، پھر وہ اس بیماری کے مطابق ہمیں نسخہ تجوید کرتا ہے، پھر اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں صحت جلد مل جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو بیعت والا کام ہے یہ ہے اپنی روحانی اصلاح کرنا، کہ انسان کے اندر غیبت کی عادت ہے یا زنا کی عادت ہے یا اسی طرح بد نظری کی عادت ہے. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، پھر اس کے سامنے اپنی یہ حالتیں بیان کی جاتی ہیں، جی میرے اندر فلاں گناہ کی عادت ہے، اب میں کیا کروں. پھر وہ اللہ کا ولی آپ کو کوئی نسخہ بتائے گا، کوئی سبق دے گا، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے اندر سے وہ گناہوں کی عادت کو اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر جس قسم کے بھی گناہ کی عادت ہے اپنے ولی کو، مرشد کو بتائے، وہ پھر آپ کو کوئی طریقہ تجویز کرے گا، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی سے ہٹا کر اعمال والی زندگی پہ لے آئے. اب بیعت کے اندر انسان اپنا آپ اپنے مرشد کے تابع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کی جو جائز تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی اصلاح کرواتا ہے. اب رہی بات یہ کہ بیعت کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا عام طور پر کی جاتی ہے، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بیعت کرنا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر یہ نہ تو فرض ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی واجب ہے، یہ تو اپنے آپ کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ کتنی بری بات ہے کسی کو یہ بات کہنا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تو اپنے باطن کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، ایسے تو کتنے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بیعت نہیں کرتے. اسی طرح سیاہ ستہ کے جو امام ہیں، اب 6 امام ہیں، اب انہوں نے بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اب امام بخاری ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، ان کے کون پیر تھے؟ کوئی بھی پیر نہیں تھا. کیا وہ لوگ بھی شیطان کی پیروی کرتے تھے؟ تو ایسے کہنا یہ بہت گھٹیا ذہن کی سوچ ہے. اب ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اب کوئی بیعت کرے نہ کرے ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہم نے تو اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ بیعت کرنا لازم نہیں ہے. اب اسی طرح بعض لوگ بیعت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب ہمیں نماز کی، روزوں کی، نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. تو اب یہ غلط چیز ہے اور اسی طرح اصول شریعت کے خلاف یہ بات ہے اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے. اب بیعت کرنے سے انسان سے نیک اعمال چھوٹ نہیں جاتے، بلکہ نیک اعمال تو بیعت کی ہو یا نہ کی ہو تب بھی اللہ کے حکم ہم پر لازم ہیں. اب جب بھی انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، اور داڑھی کا کہتا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا کہتا ہے.
اب جو آپ کے مرشد نے آپ کو سبق دے دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور ان باتوں سے بچنا ہے، اگر تو ہم اس مرشد کی بات کو لے کر، اپنے ولی کامل کی بات کو لے کر ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، پھر تو وہ ہماری بیعت بڑی پختہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کر رہے، اب ہمارے مرشد نے کہا داڑھی رکھو، ہم نے نہیں رکھی، وہ بیعت تو نہ رہی۔ بیعت کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دینا، اس کی ہر جائز بات کو تسلیم کر لینا۔ جب ہم ان کی باتوں کو ہی تسلیم نہیں کر رہے تو وہ بیعت تو نہ رہی، بیعت تو ٹوٹ گئی۔ لہٰذا بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مرشد سے اپنی اصلاح بھی کرواؤں گا اور وہ جو تعلیم دے گا اس پر عمل کروں گا۔ اب بعد کے اندر ہم یہ ویڈیو بنائیں گے کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور کون سا پیر سب سے اعلیٰ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا